اور اللہ کے فضل سے تحریک صراط مستقیم کا پلیٹ فارم کچھ عرصہ جو ہے اس میں ان سارے معاملات کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی پریشانیاں آئیں جس کی وجہ سے یہ کام رکا تھا، ورنہ اللہ کے فضل سے شاہ صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 11 مئی 2007 سے جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا، ایک وقت تھا جب ہمارے کسی تحصیل میں بھی اور کسی جگہ پر بھی درس صراط مستقیم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ ہمارے ماضی کو دیکھیں، جیسے آج شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جمادی ثانی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مہینہ یاد کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہر علاقے میں 30 پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ بلکہ ابھی بھی ہمارے پتوں کی سرزمین پر ہمارے مولانا زہیب جلالی صاحب نے 30 پروگرام ترتیب دیے ہوئے، جو پورے مہینے میں ہر روز ایک مسجد میں حضرت صدیق اکبر کی شان پر ایک جلسہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اب ہمارا شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے، امام یعنی ائمہ موجود ہیں، آپ ان سے یہ بھی کہیں کہ ہر مسجد کے اندر چاہے چھوٹا کریں چاہے بڑا کریں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ جی میں تو اس حوالے سے جی میں اور اس لحاظ سے اب ہمیں ہر ایک کی شخصیت کے لحاظ سے اب ہماری مسجد میں، جیسے میں پہلے مولانا مرسلین صاحب نے اپنے جامعہ میں جلسہ رکھا تھا سنی کانفرنس کے نام سے، اس میں میں نے سارے احباب سے پوچھا تھا، میں نے کہا 10 محرم کو تو ہم میں سے ہر شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جلسے کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن کی شان میں کتنے احباب جلسے کرتے ہیں، یعنی ہماری مسجدوں کتنی مسجدیں ہیں جن میں حضرت امام حسن کے نام کا جلسہ ہوتا ہے، اور کتنی جگہیں ہیں جہاں حضرت امام حسن کے نام کے نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ یعنی ہماری مسجدیں اس لحاظ سے بالکل بے خبر نظر آتی ہیں کہ علماء ہمارے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ ہم لوگ ہمیں احساس کرنا ہے ان کے ایام کو۔ اب یہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جیسے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر اور یہ سارے ابھی بعد کی، یعنی ہم تو حضرت امام حسن کا ذکر کرنے کے لیے بھی آج پریشانی کا شکار ہو گئے۔ یعنی کئی ہمارے ایسے ملتان کے ایک شیخ الحدیث صاحب ہیں، انہوں نے حضرت امام حسن کی شان پر 20 منٹ گفتگو کی ہے۔ 20 منٹ کرنے کے بعد جب ہم کھانا کھانے اکٹھے بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسن کا موضوع غیر معروف ہے اس لیے اس پر اتنی خاص تیاری نہیں ہوتی۔ یہ معاذ اللہ حالت ہے۔ تو اس حالت سے بچانے کے لیے تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم نے اللہ کے فضل سے ماضی میں بڑا کردار ادا کیا، بڑا کام کر کے دکھایا۔ عقیدہ توحید سیمینار دیکھیں، عقیدہ رسالت سیمینار دیکھیں، اور پھر حضور کنز العلماء کے آپ سیمینار حضرت امام جعفر صادق پر جو آپ نے سیمینار کیے وہ سن کے دیکھیں، یعنی تاریخی سیمینار ہے، وہ تاریخی سیمینار یہ ہم سن کر دیکھیں تو بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ باتیں بھی کتابوں کی زینت ہے اور آج تک ہم نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر اللہ کے فضل سے ہمارا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ دروس صراط مستقیم کا، دروس صراط مستقیم، یعنی ایک منظم انداز میں ہر مہینے جس ہستی کی شان ہے نہیں بھی آئی تو پھر بھی موضوع پر۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو توحید کے موضوع پر، اب کئی لوگ ہیں جن کو توحید کے بارے میں خبر ہی نہیں کہ سنی کا توحید کے بارے میں عقیدہ کیا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہماری مسجدوں میں ہمارے اپنے کئی نمازی نکلیں گے، اب عقیدہ توحید جو اہل سنت کی حقیقت ہے وہ بیان کر کے دیکھیں، لوگ کہیں گے یہ خارجی ہو گیا، یہ اس وجہ سے نا جی توحید پہ کوئی بیان کرتے نہیں۔ اب جب حضور کنز العلماء نے اس وقت ایک پمفلٹ آج بھی وہ ہمارے پاس موجود ہے شائع کیا تھا درباروں کے لحاظ سے کہ درباروں پر یہ جو خرافات ہیں یہ ساری جائے، اس وقت لاہور کے قریب ایک پیر تھا، ایک جلسے میں ہمارے کارکن وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے جس پہ لکھا گیا ہے ڈھول بجانا جائز نہیں، دھمالے ڈالنا جائز نہیں، یہ بنگڑے ڈالنا جائز نہیں، بنگے چرسے پینا جائز نہیں، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔ اس وقت اس کے مریدوں نے ہمارے ان دوستوں کے ساتھ لڑائی کی تھی ایوان اقبال میں، اور ہمارے دوستوں کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، اور باقاعدہ کہا تھا کہ یہ خارجی ہو گئے ہیں تحریک صراط مستقیم والے، یہ ڈھولوں کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ درباروں پر ان خرافات کے خلاف ہو گئے، تو یہ سارے خارجی ہو گئے۔ آج آپ توحید کا نام لے آپ کو خارجی کہا جائے گا، آپ صحابہ کا نام لے آپ کو خارجی کا، آپ اہل بیت کی محبت کا نام لے تو رافضی سمجھے گی کہ شاید یہ ہمارا، حالانکہ ہم نے حقیقت کو پیش کرنا ہے، نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم رافضی۔ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔